بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ آج مسلسل تیسرا روز تھا کہ شہر کے مختلف قبرستان چھانتا پھر رہا تھا۔ جس چیز کی ضرورت تھی وہ کسی قدیم قبرستان میں ہی ہونی تھی۔ تقریباً 4-5 قبرستان دیکھنے کے بعد مجھے 500 سال پرانی قبر نہ ملی۔ مجھے ابھی بھی کوئی حادثاتی واقعہ پیش نہ آیا تھا۔ یہ ایک مصیبت تھی جو میرے گلے میں پھنس گئی تھی۔ دراصل یہ مصیبت میں نے خود ہی گلے لگائی تھی، یعنی آ بیل مجھے مار والی بات تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ میرا تعلق ایک نہایت ہی شریف گھرانے سے تھا۔ میرا ایک دوست تھا جو بہت تکلیف میں تھا۔ یہ نہ صرف میرا قریبی عزیز تھا بلکہ میرے بھائیوں کی طرح تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس پر کالا جادو ہوا ہے۔ میں اسی کی بھلائی کے لیے ایک کالے علم کے ماہر جادوگر کے پاس گیا تھا۔ اس نے مجھے 500 سال پرانی قبر ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ نہ صرف مجھے قبر ڈھونڈنی تھی بلکہ اس کے اندر سے کھوپڑی بھی نکالنی تھی۔ میں نے ہاں تو کر دی تھی، لیکن اس وقت جبکہ ٹھٹرتی ہوئی رات تھی، میں بے حد خوفزدہ تھا۔ قبرستان میں 1000 کے قریب قبریں تھیں۔ درختوں کی کثرت اس حد تک تھی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے رینگنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے قبروں کے اوپر ہی سے گزرنا پڑتا تھا۔ میں نڈھال ہو کر بیٹھا تھا۔ میں نے اب تک بہت زیادہ وقت گورگن ڈھونڈنے میں لگایا تھا تاکہ میں اس سے معلومات حاصل کرتا، مگر شاید اس خوفناک قبرستان میں گورگن تھا ہی نہیں، یا پھر اس کی جھونپڑی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ہی الو کے چیخنے کی آواز سن کر میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ الو میرے سامنے کے درخت کی چوٹی پر بیٹھا اپنی موٹی موٹی خون جیسی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر میں نے خوف سے جھرجھری لے لی۔ یا اللہ، مجھے حفظ و امان میں رکھنا۔ میرے منہ سے دعائیہ کلمات بلند ہوئے اور چند لمحوں کے بعد میں بوجھل اور تھکے ہوئے قدموں سے اٹھا۔ میں مزید قبرستان دیکھنا چاہتا تھا۔ میں رینگتا ہوا قبر سے گزرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک ایسی قبر سے گزرا جو آدھی پھٹی ہوئی تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گیا۔ سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں نے اس قبر سے گزرنے کے لیے جلدی کی تو اچانک قبر کے پھٹے ہوئے حصے میں میری ٹانگ پھنس گئی۔ میرے منہ سے بھیانک اور دردناک چیخ بلند ہوئی، جس پر درختوں پر بیٹھے ہوئے بدصورت الو بھی اڑ گئے۔ 5-6 الو ایک دائرے کی شکل میں میرے گرد اب چکر لگانے لگے تھے۔ میں قبر کے اوپر بیٹھا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی ٹانگ قبر میں سے نکالی تھی۔ جو ہی میری ٹانگ نکلی الو بھی چلے گئے۔ اب مجھ میں مزید حوصلہ نہ تھا۔ میں صبح ہونے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس منحوس قبر سے دور جانا چاہتا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا مردہ اس کے اندر تھا۔ خیر میں رینگتا کیا۔ اب میں قبر سے 40 گز کے فاصلے پر تھا، لیکن اب بھی میں بے انتہا خوفزدہ تھا۔ یہ پہلی رات تھی جو میں نے کسی قبرستان میں گزاری تھی۔ اچانک میں ایک گہرے کھڈے میں منہ کے بل گر گیا۔ میرے منہ سے چیخوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ میری چیخوں کے ساتھ ہی کسی کے کہے شروع ہو گئے۔ میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ غور کرنے پر پتہ چلا یہ کہے اسی گھڑے سے آ رہے ہیں جس میں اس وقت میں موجود تھا۔ مزید انکشاف یہ ہوا کہ یہ گھڑا ایک کھدی ہوئی قبر ہے۔ میری حالت کیا تھی؟ کاٹو تو لہو نہیں۔ جو ہی میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا، خوف سے میری گھگی بند گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے زمانے بھر کا خوف امڈ آیا۔ میرے خوف زدہ حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ میری دائیں طرف ایک کفن پوش مردہ لیٹا ہوا تھا اور مسلسل کہے اسی کے منہ سے خارج ہو رہے تھے۔ وہ ایک زندہ لاش تھی۔ میں بھاگنے ہی لگا کہ اس کے ہاتھ کی گرفت میرے بازو کے گرد لپٹ گئی۔ اس کی گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ میں چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اتنے ڈراؤنے واقعات کے باوجود میں ہوش میں تھا۔ میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ہولناک سپنا ہو۔ میں نے دانتوں میں اپنی انگلی کاٹی تو میری ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ ہا ہا ہا، مردے کے منہ سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز نکلی اور اس نے اپنے منہ سے کفن ہٹا دیا۔ اف خدایا، اتنی بدصورت شکل! میں آہیں بھرنے لگا۔ میں چیخنے چلانے لگا، سسکیاں لینے تڑپنے لگا۔ اس کا چہرہ گوشت سے بے نیاز تھا،
नाक और मुंह की जगह गड्ढे थे और आँखों की जगह 2 सुर्ख सुर्ख टीले इधर उधर घूम रहे थे। उसकी गिरफ्त बददस्तूर मेरे बाजू पर थी, इसलिए अब भागने की कोशिश फजूल थी। मैंने आंखें फाड़े खौफज़दा लहजे में उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी ज़रूरत, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश थी वो हूँ मैं। तुम्हें गोरगन की तलाश थी ना, मैं ही इस कब्रिस्तान का गोरगन हूँ। और ये कब्रें जो तुम देख चुके हो, ये सब मैंने ही खोदी हैं, अपने हाथों से ही मुर्दे दफनाए। लेकिन अफसोस मुझे किसी ने नहीं दफनाया और मैं एक कब्र में सो गया। ये मेरी कब्र है, काश मैं दफन हो जाता। उसकी इन बातों से मैं मज़ीद खौफज़दा हो गया। छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मैंने इल्तिजा आमेज़ लहजे में कहा। ऐसे ही जाओगे? सुनो तुम्हारे मतलब की चीज़, यानी 500 साल पुरानी कब्र की खोपड़ी तुम्हें इसी कब्रिस्तान में मिल सकती है। उसने गोया राजदाराना लहजे में कहा। ये सब मुर्दे तकरीबन 10,000 साल पुराने हैं। उसकी बातों से मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। अचानक मेरे जहन में कुछ ख्याल आया, मेरा चेहरा दमक उठा। मैंने ऊंची आवाज़ के साथ आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में गोरगन मुर्दे ने मेरा बाजू छोड़ दिया। मैं विर्द करता हुआ कब्र से निकला और भागने के अंदाज में दरख्तों के नीचे से रेंगता चला गया। मेरे पीछे कफन पोश मुर्दों की पूरी फौज थी, जिसमें सबसे आगे मुर्दा गोरगन था, जिसने अभी अभी अपनी खोपड़ी को अपने हाथ पर उठा रखा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आया। जो ही मैं बाहर निकला, फजर की आज़ान हो रही थी और मैं ज़ख्मों से निढाल नीचे गिरता ही चला गया। होश आया तो अपने आप को एक मस्जिद के पुख्ता फर्श पर बिछाई गई दरियों पर पाया। अपने आप को महफूज मकाम पर पाकर मुझे हौसला हुआ। मेरे इर्द गिर्द लोगों का हजूम था। सूरज निकल आया था। इसे होश आ क्या है? किसी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मेरे जहन में पिछला वाक़या घूमने लगा। अभी भी उस वाक़े के ज़ेरे असर था। मैं जहाँ लेटा हुआ था, ये एक गांव की मस्जिद थी। इन लोगों ने मुझे खाना खिलाया और मेरी खातिर तवाज़ा की। शाम होते ही मैंने इनसे इजाज़त ली। अब मुझे एक और कब्रिस्तान तलाश करना था। शाम होते ही मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। जो ही मैं अंदर दाखिल हुआ, सर्द और तेज़ हवा चलना शुरू हो गई। मेरे पास सर्दी से बचने के लिए कोई कंबल वगैरह न था। एक फटी हुई जैकेट जो कब्रिस्तान में घुसने और मुर्दे के साथ रहने की वजह से फट चुकी थी, यही सर्दी से बचाव का ज़रिया भी थी। अभी मुझे यहाँ दाखिल हुए कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि मुझे एक बाबा जी नज़र आए। इस वीरान कब्रिस्तान में एक बाबा जी का मिलना किसी हैरत से कम नहीं था। उन्होंने बगौर मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा, तुम जिस खबीस के कहने पर यहाँ आए हो वही तुम्हारा दुश्मन है। वो बोले तो मेरा दिमाग चकरा सा गया। दरअसल बेटा, वो काले जादू का बहुत बड़ा माहिर है। ना सिर्फ जादूगर है बल्कि ड्रैकोला है। नन्हे मुन्ने बच्चों का खून चूसता है। इसके कब्ज़े में बहुत सारी आतिशी मखलूक़ात हैं और अब तुम्हारे ज़रिए वो मज़ीद तरक्की करना चाहता है। तुम्हें कब्रिस्तान में उसने इसी मकसद के लिए भेजा है। देखो, तुम्हारे इरादे नेक हैं। मुझे देखते हुए उन्होंने आंखें बंद की। चंद लम्हों बाद उन्होंने आंखें खोलीं और मुसर्रत आमेज़ लहजे में बोले, मुबारक हो बेटा, तुम उसे ख़त्म कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अब 3 दिन का चिल्ला करना होगा। और दरअसल 2 चिल्लों के बाद वो तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएगा, लेकिन तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तीसरे मरहले में तुम्हें मुकम्मल इख्तियार होगा कि तुम उसे छोड़ दो या फिर ख़त्म कर दो। बाबा जी कहते चले गए। उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा बताया। बाबा जी की बात पर एतबार करना भी था या नहीं, मैं ये भी नहीं जानता था। बस उनकी नूरानी शक्ल देखकर मुझे उनकी बातों पर यकीन आ गया था। 3 दिन का वो चिल्ला खौफनाक कब्रिस्तान में मैंने कैसे मुकम्मल किया, ये मैं ही जानता हूँ। हर 2 लम्हों के बाद मुझे डराया जाता था। कभी आंधियाँ चलने लगती और कभी तूफ़ान आ जाता, मगर बाबा जी की हिदायत के मुताबिक मैंने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। जब तीसरा चिल्ला मुकम्मल हुआ तो जादूगर ने मुझे मारने की कोशिश की, मगर मैं उसकी आधी कुव्वत सल्ब कर चुका था। उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं पहाड़ की चोटी से नीचे लड़खड़ाता चला गया। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे गिरते हुए जिस्म को संभाल लिया हो। मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को हस्पताल में पाया। मेरे इर्द गिर्द मेरे घर वाले खड़े थे। उन्होंने बताया कि मैं उन्हें फजर के वक्त एक पहाड़ के पास बेहोश पड़ा मिला हूँ। मैंने अपने आप पर निगाह डाली
تو میرا جسم پٹیوں سے بندھا ہوا تھا۔ میں نے شکر کیا کہ میں بچ گیا ہوں، ورنہ قبرستان کا وہ خوفناک ماحول اور بابا جی کا وہ نورانی چہرہ، میرے دماغ میں عجیب عجیب خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا میں کوئی برا خواب دیکھ کر آیا ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں اپنے دوست کو ایک امام مسجد کے پاس لے گیا۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے ان کی بہت شہرت سن رکھی تھی، مگر یہ دیکھ کر میں حیران ہی رہ گیا۔ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ان کی شکل ہو بہو قبرستان والے بابا جی سے ملتی تھی جو مجھے وہاں ملے تھے، اور انہوں نے مجھے جادوگر کی حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی، گویا وہ سارا مسئلہ پہلے ہی جانتے تھے، کیونکہ میں قبرستان میں ان کو سارا قصہ سنا چکا تھا۔ انہوں نے میرے دوست کا علاج کیا، 7 بڑے بڑے دھاگے بھی دیے جن پر کچھ دم کر کے دیا تھا۔ ان کی ہدایت تھی کہ ان دھاگوں کو اپنے گھر میں باندھ کر رکھنا ہے۔ ہم نے ویسا ہی کیا جیسا انہوں نے بتایا تھا، مگر اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی جادو یا پھر کسی اور مسئلے کے لیے کسی عامل یا بنگالی بابا کے آستانے کا رخ نہیں کیا۔ خدا ہم سب کو ایسی خرافات سے بچائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔